السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد، قابل احترام سامعین، ابھی اس ہفتے کی شروعات میں حیدرآباد کی ایک مشہور یونیورسٹی جسے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اس کا 25واں فاؤنڈیشن ڈے منایا گیا۔ مطلب اس کی بنا رکھ کر 25 سال ہوئے ہیں، اس کا فاؤنڈیشن ڈے منایا گیا۔ اس تقریب میں UGC کے سابقہ چیئرمین جناب سکھدیو تھوراٹ صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے اس پروگرام میں تقریر فرمائی۔ اس کی ایک بات پر مسلمانوں کو چوکنا بھی ہونا چاہیے اور فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کئی قومیں بستی ہیں، لیکن مسلمانوں کا جی ای آر یعنی گراس انرولمنٹ ریشیو، ہائیر ایجوکیشن میں، اعلیٰ تعلیم میں جو انرولمنٹ ہوتا ہے، بچے جو شریک ہوتے ہیں، وہ پرسنٹیج ہندوستان میں تمام قوموں سے مسلمانوں کا کم تر ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف 12% لوگ مسلمانوں کے ہائیر ایجوکیشن کی طرف جاتے۔ یہ بات عام طور پہ مسلمان توجہ بھی دیے ہیں یا نہیں، لیکن یہ بات بڑی ہی فکر مندی کی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اور کئی دہوں تک غلام رہے گی، اور غلامی میں پختہ تر ہوتی چلی جائے گی۔ جس قوم کے آغوش میں ایسے لوگ نہ رہتے ہوں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ہوں، تحقیق اور ان کی تجربے وغیرہ کی باتوں کو کتابی شکل نہ دیتے ہوں، اگر ایسے لوگ قوم میں نہیں ہے تو قوم غلام ہے۔
آج کا مورخ تو یہی لکھے گا کہ مسلمان قوم ہندوستان میں شادی خانوں کو تو جگمگا رہی تھی، لیکن ان کی ماؤں کی گود بانجھ تھی کہ اس میں سے بچے پیدا نہیں ہو سکے جو اعلیٰ تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرتے۔ آپ دنیا کی پوری تاریخ دیکھ لیجئے، اور آج جو دنیا میں قومیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ جو قومیں آج حکمراں ہیں وہ مال کی بنیاد پہ نہیں ہیں، وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ جس قوم کے آغوش میں یہ جس قوم کی گود میں ایسے لوگ پائے جائیں جو تحقیق کر رہے ہوں اور ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنے والے ہوں اور علم کی ترقی میں اپنے آپ کو لگانے والے ہوں، ایسی قومیں ہی حکمراں ہوتی ہیں۔ آج دنیا میں سب سے مالدار ممالک مسلم ممالک ہیں، جن کو اللہ نے ایسے خزانوں سے لیس کیا ہے کہ مغرب ایسے خزانوں کا تصور نہیں کر سکتا۔ اتنا مال رہنے کے باوجود آج کیا مقام ہے مسلمانوں کا؟ ہندوستان میں تھوراٹ صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کا GER گراس انرولمنٹ ریشو سے 12% ہے۔ 12% لوگ اعلیٰ تعلیم کی صرف انرول کر رہے ہیں، اس سے فارغ کتنے ہو رہے ہیں وہ نہیں معلوم۔ تو قوم کے مستقبل کے بارے میں آپ سوچئے۔ دنیا میں جب قوموں کی تلنا ہوتی ہے، جب قوموں کو تولا جاتا ہے، تو یہ اہم بات ہوتی ہے کہ کس قوم میں زیادہ دانشور ہیں، کس قوم میں زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کس قوم میں زیادہ کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں، کس قوم میں زیادہ تحقیق کرنے والے لوگ ہیں۔ اس قوم کا نمبر اونچا ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے۔ افسوس کہ جس قوم نے علم سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، جس کی شروعات اقرا پڑھ سے ہوئی تھی، آج یہ خبر سننے کو آ رہی ہے کہ وہ قوم ایسی بھول بھلائیوں میں اپنے آپ کو بھٹکا دی ہے کہ جس کے پاس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شعور تک نہیں، خواہش تک نہیں۔ آپ اگر موجودہ زمانے کی ترقی اور موجودہ زمانے کی سائنٹیفک ایجادات یا روانی کے ڈانڈے ملاتے چلے جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ موجودہ زمانے کی بنیادیں علم کی مسلمانوں نے رکھی، ہمارے باپ دادا نے رکھی، ہمارے اسلاف نے رکھی۔ ان باپ دادا کی آج ہم اولاد، آج ہمارا یہ حال ہے۔ ہماری جھولی میں علم کے نام پہ پھوٹی کوڑی نہیں۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا CNN.com پر، اس نے لکھا کہ موجودہ زمانے میں جو بھی ہو رہا ہے اٹ واز شیپڈ بائی مسلمس۔ اس نے کہا موجودہ زمانے کی جو بھی ترقی ہے
جو بھی سائنس کے ایجادات ہیں اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی، اس نے اعتراف کیا۔ دو لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں میں، شاید آپ لوگ بھی نہیں جانے، اس لیے کہ ہمارے پاس شادی کے رخوں کی اہمیت ہے، شادی خانوں کی اہمیت ہے، کچھ گاڑیوں پہ کی اونرشپ حاصل کر کے انہیں چلانے کی اہمیت ہے۔ ہمارا اسلاف سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ غیر اعتراف کر رہے ہیں کہ آج کی دنیا کی جو دین ہے وہ مسلمانوں کی ہے، ہمارے باپ دادا کی۔ موجودہ زمانے کی دو مشہور فیلڈز، ایک میڈیسن، دوسری انجینئرنگ، آج سے 1100 سال پہلے اگر آپ جائیں گے تو یہ دونوں فیلڈز میں مسلمان ساری دنیا پہ حکمرانی کر رہے تھے۔ ابو القاسم زہراوی اندلس کے، ان کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے میڈیکل انسائکلوپیڈیا پہ 30 جلدوں کی ایک کتاب لکھی، 30 جلد، آج سے 1000 سال پہلے۔ ابو القاسم الزہراوی، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ موجودہ زمانے کی جو سرجری ہے، وہ سرجری کی ابتدا انہوں نے کی، اور کتنے ہی سرجیکل انسٹرومنٹس انہوں نے ایجاد کیے۔ اور یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ بہت سارے انسٹرومنٹس اور بہت سارے طریقے جو انہوں نے اس وقت ایجاد کیے تھے، آج دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود، اتنی آٹومیٹڈ ہونے کے باوجود، کچھ طریقے وہی آج بھی اپنائے جاتے ہیں جو ابو القاسم الزہراوی نے ایجاد کیے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے دنیا کو یہ موڑ دیا۔ آنکھوں میں جو کیٹریکٹ ہوتا ہے، کیٹریکٹ کو نکالنے کے لیے انہوں نے اس زمانے میں ایک نیڈل کو ایجاد کیا۔ CNN.com پہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ آج اسی نیڈل کا استعمال ہوتا ہے کیٹریکٹ آپریشن کے لیے۔ یہ آپ کے باپ دادا ہیں۔ آج ہم صرف چند دعوتوں پہ مست ہیں، سیل فون ہاتھ میں آ گیا، مست ہیں، شادیوں کی فوٹوگرافی میں زندگی گزر رہی ہے، قوموں کی تلنا میں غلام ہیں۔ دوسرے انجینئرنگ فیلڈ میں آئیے آپ، انجینئرنگ فیلڈ میں الجزاری بہت مشہور نام ہے، ان کی اتنی ایجادات ہیں جو آج کی دنیا میں بھی کام آ رہی ہے۔ انجینئرنگ پڑھنے والے بچے بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کی کیا ایجادات ہیں۔ والدین کے پیسوں سے گاڑی لینا اور گاڑی سٹارٹ کر کے بھگانا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔
سلیمان الجزاری نے آج سے 1100 سال پہلے کرینک شافٹ ایجاد کیا تھا. آج وہی کرینک شافٹ کی بنیاد پہ پوری آٹوموبائل انڈسٹری چل رہی ہے. لوگوں کو معلوم بھی نہیں، بچوں کو، کہ کرینک شافٹ کیا ہوتا ہے. میں تھوڑی سی معلومات دے دوں اس معاملے میں. ایک ہوتا ہے لینئر موشن، سیدھے موومنٹ. ایک ہوتا ہے روٹیٹری موشن، گول پھرنے والا. جب آپ اپنی اسکوٹر آن کرتے ہیں تو آپ کے انجن میں پسٹن لینئر موشن کرتا ہے آگے پیچھے، لیکن جب آپ ایکسلریٹر دیتے ہیں تو آپ کی گاڑی کے پہیے روٹیٹری موشن کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں. انجن میں جو لینئر موشن ہو رہا ہے، وہ لینئر موشن آپ کی گاڑی کو روٹیٹری موشن کیسے دے رہا ہے؟ یہ کام کرینک شافٹ کرتا ہے، جس کی ایجاد الجزاری نے کی آج سے 1100 سال پہلے. بیٹے کچھ تو بتاؤ، آپ کی زندگی میں کیا حاصل کیا؟ میں نے 20-25 دعوتیں کھائیں، اس کے سوا ہمارے پاس کیا ہے؟ باپ کی دی ہوئی گاڑی پہ، معلوم نہیں کہ گاڑی میں کیا ٹیکنالوجی ہے. اس کے ٹیکنالوجی کے دنیا کو دینے والے کون ہیں؟ پیٹرول بھرا رہے، چلا رہے. کرینک شافٹ کیا ہوتا ہے؟ روٹیٹری موشن کو لینئر میں، لینئر موشن کو روٹیٹری موشن میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے آج کی ٹیکنالوجی کو شیپ کیا، جس ہم ناواقف. جس قوم کی آغوش میں غور و فکر نہیں، اعلیٰ تعلیم نہیں، وہ قوم صدیوں تک غلام رہتی ہے. اعلیٰ تعلیم میں صرف 12% انرولمنٹ، یہ اس قوم کا جس نے دنیا کو ایک نیا شیپ دیا، شرم سے سر جھک جاتا ہے. کس مقام پہ ہم پہنچ گئے؟ حضرات گرامی، ہمارے اسلاف نے علم کی تقسیم کی ہے. ایک اعلیٰ علم، ایک اوسط علم اور ایک ادنا علم. 3: اعلیٰ علم، اوسط علم، ادنا علم. انہوں نے اس علم کا جو کلاسیفیکیشن کیا جن بنیادوں پر، اس سے تھوڑا سا آگے میں بڑھ کر آج کے دور میں، موجودہ زمانے میں، علم کی ویسے ہی کلاسیفیکیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو موجودہ زمانے میں ہم جو سانس لے رہے ہیں، ہمارے پاس علم کا کیا مقام ہے، ہمارا کیا کلاسیفیکیشن ہے. علم برتنے کی بنیاد پر، علم حاصل کرنے اور برتنے کی بنیاد پر علم کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے: اعلیٰ علم، اوسط علم، ادنا علم.
سب سے اعلیٰ علم یہ ہے کہ وہ علم جسے ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، اور دو علم کے ذریعے سے اللہ کے حدود کو زمین پہ قائم کیا جائے. یہ اعلیٰ علم ہوتا ہے، ٹاپ موسٹ علم، وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم. اللہ کی معرفت جس سے حاصل ہو اور زمین پر اللہ کے حدود کا قیام ہو اس علم کے ذریعے سے، وہ اعلیٰ ترین علم ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کتنا اعلیٰ علم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اٹھتے لیٹتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا کام کرتے ہیں آفاق و انفس کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں. آفاق و انفس کی نشانیوں میں غور و فکر کیا ہے؟ یہی تو سائنس ہے. سائنس کی بلند ترین معراج ہے آفاق و انفس کی نشانیوں میں. آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کیوں کی؟ لوگوں نے انفس، انسانی جسم پہ غور و فکر کیا. آج انسان ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے؟ انسان نے آفاق میں غور و فکر کیا، اور یہ غور و فکر کے بعد جو اونچا مقام ہوتا ہے علم کا، انہوں نے وہ حاصل کیا. مالک، ہم اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ تو پاک ہے. معرفت الہی کا عالم دیکھیے. یہ دنیا کو تو نے بیکار پیدا نہیں کی میرے مولا. یہاں کا ہر فرد کام کا ہے، ہر دن کا کام کا ہے. یہ بیکار نہیں پیدا کی ہے. یہ علم کا اعلیٰ ہونا ہے، اللہ کی معرفت. پھر دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. یہاں پہ دو طرح کے علم کا تذکرہ کیا گیا. ایک علم جو انبیاء کے ذریعے سے روانہ کیا گیا، دوسرا علم غور و فکر سے حاصل کیا جاتا ہے، لوہے کا علم. کتابوں، بینات اور میزان کے جو علم ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے دیتا ہے. دوسرا علم انزلنا الحدید، لوہے کا علم، جو کئی صدیوں کے غور و فکر کے بعد آج اس مقام پہ پہنچا. لوہے کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت طاقت ہے اور انسانوں کے لیے بہت فائدہ ہے. اور اس علم کا اونچا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ اس علم کے ذریعے سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یہ صرف 5-10 سٹوریڈ بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں ہے لوہے کا علم. یہ لوہے کا علم تھوڑی گاڑیاں بنانے کے لیے نہیں ہے. اس کا اعلیٰ ترین اونچا ترین مقام یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. یہ اعلیٰ ترین مقام ہے. اس اعلیٰ مقام پہ ہمارے اسلاف تھے علم کے. ساری دنیا کی حکمرانی ان کے ہاتھ میں تھی. صرف حکمرانی مطلب بادشاہت نہیں، ساری دنیا پہ علم کی حکمرانی.
دوسرا علم کا جو ہوتا ہے اوسط علم، یہ علم ہوتا ہے، اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا علم۔ کورونا ہو گیا، ہم بس یہ سوچتے رہے کہ کب کورونا ختم ہوا ہم اپنی شادیاں شروع کریں، یہ کیا نہیں؟ ارے 20 لوگوں سے زیادہ نہیں ہے بھائی، ذرا گھر میں یہی ٹاک آف دی ٹاؤن مسلمانوں میں، ارے کووڈ ہے، تحدیدات ہیں، شادیاں ہیں۔ لیکن دنیا میں کئی لوگ صبح شام اس کی ویکسین کے لیے کوشش کر رہے تھے، صبح شام پوری زندگی لگا دیے تھے، اور مسلمان صرف انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے گا ہم شادیاں رچائیں۔ اور کتنے ہی علاقوں میں لوگ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کورونا کو قابو میں پانے کے لیے صبح شام، خود ہندوستان میں بھی ویکسین کی تیاری میں لگے ہوئے تھے تاکہ انسانیت کا بھلا ہو۔ اس لیے وہ لوگ حکمرانی پہ ہیں، جو اپنی شادیوں کے منتظر ہیں وہ غلام ہیں، جو انسانیت کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو جھاگ ہوتا ہے، جھاگ یعنی جو شادی خانوں میں پایا جاتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے۔ انسانی آبادی جو شادی خانوں میں پائی جاتی ہے، انسانی آبادی جو رت جگہ کرتی ہے، انسانی آبادی جو مست مگن زندگی گزارتی ہے، وہ جھاگ ہوتی ہے جو اڑ جاتی ہے، اور جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ آج مغرب اپنی تمام تر جرائم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پہ اس کا کنٹرول کیوں رکھا ہے؟ کتنی جرائم کی تاریخ ہے اس کی، کروڑوں لوگوں کے خون اس کے سر، اس کے ماتھے پر، اس کے دامن پر، لیکن اس نے اپنے آغوش میں ایسے سائنسداں پیدا کیے ہیں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند رہے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا جو علم ہوتا ہے وہ اوسط درجے کا علم ہے۔ مسلمان، اس میں بھی مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے، حالانکہ اس کی شروعات اقرا سے بھی تھی، اور 1000 سال سے زیادہ تک اس نے ساری دنیا میں علم کی روشنیوں کو اجاگر کیا تھا، پوری دنیا کو روشن کیا تھا۔ آج اس کے پاس اوسط درجے کا علم بھی نہیں ہے۔ تیسرا جو علم ہوتا ہے ادنا علم۔ ادنا علم وہ ہوتا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو اس کے ذریعے سے خوشحالی حاصل کر لی جائے، بس یہ ادنا علم ہے۔ ایک اچھی زندگی گزاری جائے، ایک اچھی لائف گزاری جائے، یہ ادنا علم ہے۔ انجینئرنگ کر لی، بس اب دبئی کے ویزے کا انتظار ہے، علم تو حاصل کر لیا لیکن ادنا علم۔ ہم اس زمانے میں کالج میں تھے، بچہ انوار العلوم کالج سے نکلتے ہی بس کسی ایجنٹ کے پاس پہنچتا تھا کہ بھائی مجھے باہر بھیج دو، باہر۔ نئی نئی کالونیاں بس گئی۔ ادنا علم 40 سال کی پوری تاریخ ہندوستان کے مسلمانوں نے ادنا علم میں اپنا مقام پیدا کیا، صرف اپنی زندگی کی خوشحالی نہ اس علم کے ذریعے سے نہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہوا،
اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اعلان ہوا، نہ لوگوں کے فائدے کا کچھ کام ہوا، صرف شادی خانوں کو سجایا گیا، بہترین آرکیٹیکچر کے گھر بنا لیے گئے، سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھایا گیا۔ یہ ادنا درجے کا علم ہوتا ہے۔ اور بھائیو، جو قوم ادنا درجے کے علم پر اکتفا کر لیتی ہے وہ غلام بن جاتی ہے، دنیا میں اس کو کوئی مقام نہیں ہوتا۔ بچے دبئی جائیں، سعودی جائیں، آسٹریلیا جائیں، امریکہ جائیں، لیکن اپنی ڈگریوں کو صرف بھنانا چاہ رہے ہیں پیسوں سے، ختم۔ اور پوری داستان یہ ہے مسلمانوں کی، ہارڈ کرنسی میں انکم، ویک کرنسی میں خرچہ، مضبوط کرنسی میں پیسے کماؤ اور ویک کرنسی میں خرچ کرو، پھر تو شادی خانے جگمگائیں گے۔ ہارڈ ورک، علم کے ذریعے سے کچھ فائدہ پہنچے قوم کو، ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم سر ان سلمبر، نیند میں ہے، آغوش میں، ان کو جاگنا پڑے گا، اور اگر نہیں جائیں گے تو کئی نسلیں غلام رہیں گی اور مقدر آنسو بن جائیں گے۔ ابھی تو تھوڑی خوشحالی، اس لیے کہ اکنامی جب چینج ہوتی ہے تو اچانک نہیں، آپ دیکھیں کہ اگلے سال مسلمانوں کے افلاس کے آئیں گے، افلاس کے، اس لیے کہ ایک جنریشن تو اپنی جو بھی پڑھائی تھی اس کو بھنا لیا، اس کی اگلی جنریشن پڑھائی بھی نہیں کر سکی، معیار اس ادنا درجے کے علم کا معیار بھی حاصل نہیں کر سکی۔ افلاس دوڑ رہا ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ تصور میں دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ کس تیزی سے افلاس مسلمانوں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اگلی نسلیں جان جائیں گی اور تھوکیں گی اپنے باپ دادا پہ کہ وہ لوگ کیسی ہم کو تقدیر دے کے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بدلنا چاہیے، اعلیٰ تعلیم کی، علم کے اعلیٰ مقام پہ اپنے آپ کو پہنچانا چاہیے۔ اعلیٰ مقام پہ جب ہوں گے تو پھر حکمرانی ہوگی، قوموں کی تلنا میں ایک وزن پیدا ہو جائے گا مسلمانوں کا، لوگ مسلمانوں سے رائے لیں گے، مشورہ لیں گے۔ آج اکنامی میں کوئی مسلمان سے مشورہ لیتا ہے؟ آج ٹیکنالوجی میں کوئی مسلمان سے مشورہ لیتا ہے؟ آج میڈیسن میں کوئی مسلمان سے مشورہ لیتا ہے؟ ہاں، بریانی کیسے بنانا مسلمان سے مشورہ ملتا ہے، مندی کیسے بنائی جائے گی مسلمان سے مشورہ ملتا ہے، حلیم کیسے گھوٹا جائے گا مسلمان سے مشورہ ملتا ہے۔ لیکن اس وقت ہندوستان کی اکنامی کو کیسے گزارا جائے؟ 25 کروڑ آبادی میں ایک شخص اٹھ کر نہیں بتا سکتا کہ اس کو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تبدیلی کے لیے سب سے پہلے کسی بھی چیز کو پانے کے لیے انگریزی میں کہا جاتا ہے ایکو سسٹم، اردو میں اسے ماحول کہا جاتا ہے۔ ایکو سسٹم بدلنا پڑے گا۔ ایکو سسٹم بدلنے کے بہت سے درجے ہیں، لیکن میں صرف 2 درجوں کی بات 5 منٹ 7 منٹ میں کر دوں گا۔ سب سے پہلے اپنے گھر کا ایکو سسٹم بدلنا پڑے گا۔
گھر کا ماحول بدلنا پڑے گا. ہم گھر میں کیا ماحول دے رہے ہیں؟ گھر کا ماحول بدلنے کے لیے گھر کی جو نیوکلیس ہے عورت، ماں، وہ بڑا اہم ہوتا ہے. جس گھر میں عورت یا ماں یا بیوی دنیا میں کھو جاتی ہے، بس اس کے پاس یہی پروگرام آتا ہے کہ بچے کی شادی ایک بہترین شادی خانے میں، بس اس کی معراج. ماں ایکو سسٹم کے لیے ماں کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کے ذریعے سے پوری قوم کو بتایا کہ گھر کے ایکو سسٹم کے لیے گھر کی عورت کی کتنی اہمیت ہے. اگر وہ ذرا بھی دنیا کی طرف رغبت کرتی ہے تو پورا ایکو سسٹم برباد ہو جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ قوم کوئی معمولی قوم نہیں ہے، یہ اخرجت للناس قوم ہے. یہ چند شادیوں کے لیے، چند گھر بنانے کے لیے زمین پہ نہیں آئی ہے. یہ پوری انسانی آبادی کی گائیڈنس کے لیے آئی ہے. اور اس قوم کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے گھر، جس کا ایکو سسٹم برباد ہو تو پورا معاشرہ برباد ہو سکتا ہے. اسے اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت کی پوری عورتوں کو وارننگ دے دی گئی. کہا گیا کہ نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم دنیا کی زندگی، اس کی زینت چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں. تم اگر میرے گھر میں ہو تو میرے گھر کا ایکو سسٹم برباد ہو جائے گا، قوم کا ایکو سسٹم برباد ہو جائے گا. یہ قوم اخرجت للناس دنیا میں کچھ کارنامے کرنے کے لیے آئی ہے، دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئی ہے، اللہ کی معرفت سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آئی ہے. یہ قوم، اس قوم کے بیسک یونٹ میں ایک ایسی عورت ہو جس کی توجہ دنیا کی طرف ہو، وہ یونٹ میں صحیح ایکو سسٹم جس میں بچے آگے بڑھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کریں گے، دنیا کو کچھ دیں گے، نہیں ہوگا. سب سے پہلے گھر کا ایکو سسٹم. مسلمانوں کی جو درخشاں تاریخ رہی ہے، اس کا ایک باب میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں کہ ماں جب کس لیول پہ ہوتی ہے تو بچے کس لیول پہ پہنچتے ہیں. اور ہماری ماں ایسی ہیں، شادی خانے سج رہے ہیں، صرف بچوں کے ویڈیو نکل رہے ہیں، پورے رشتہ داروں کو میں بیٹھ کے بس خوشی، دیٹس آل. قوم غلامی کی گڑھے میں گرتی جا رہی ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے اس ماں کو. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتنے بلند پایا امام، ان کی ماں کا تذکرہ دیکھیے، کیسا گھر کا ایکو سسٹم ہوگا، آپ اندازہ لگائیے. امام شافعی جب 14 سال کی عمر میں، وہ خود لکھتے ہیں کہ میرے چہرے پہ سبزہ بھی نہیں آیا تھا، میں حصول علم کے لیے نکل گیا. اس زمانے میں مکے سے حصول علم کے لیے نکل گیا. مدینہ پہنچا، امام مالک کے پاس رہا، پھر وہاں سے عراق گیا،
بہت سارا وقت گزار کے وہ اپنا سفر نامہ لکھتے ہیں. وقت نہیں ہے پورا سفر نامہ بیان کرنے کا. وہ واپس مکہ آئے. مکہ آئے تو امام مالک سے ملاقات کرنے کے بعد جو مدینے سے مکے کی طرف نکلے تو وہ خود لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ جو مال اور دولت تھی تقریباً 40 خچر میرے آگے جا رہے تھے اور 40 خچر میرے پیچھے جا رہے تھے. اتنا مال میں مجھے ملا تھا ہدایوں کے ذریعے سے. لوگ جو میرا علم دیکھ کے ہدایت دیے تھے. اور میرے پاس اس وقت امام مالک نے مجھے 10 چیدہ گھوڑے دیے تھے اور میں نے امام مالک سے کہا تھا کہ آپ بھی ایک گھوڑا رکھ لیجئے, پورے گھوڑے مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام مالک نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ جس سرزمین پہ میرے رسول سو رہے ہیں اس سرزمین پہ میرے گھوڑے کی ٹاپیں چلیں. یہ پورے گھوڑے آپ لے جائیے. اطلاع بھیج دی گئی کہ امام شافعی آ رہے ہیں. مکے میں جشن کا عالم ہے کہ ہمارے آغوش میں پلا ہوا ایک بچہ علم کے آسمان کو چھو کے واپس آ رہا ہے. پوری بستی مکے سے باہر آ گئی. امام شافعی کی ماں بھی آ گئی, انتظار کرتے رہیں. اس کے بعد امام شافعی آئے. مکے والے بے انتہا خوشی کا اظہار کیے, مبارکباد دیے. پھر اس کے بعد پورے لوگ چلے گئے. ماں جانے کا نام نہیں لیتی. بیٹے نے کہا اماں چلو, چلیں گے. بولے بیٹا میں تجھے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجی تھی, یہ مال لانے کے لیے نہیں بھیجی تھی. بیٹا کیا تو اس مال کے ذریعے سے اپنے تایا زادوں اور چچا زادوں پر غرور و فخر کرنا چاہتا ہے؟ بلا مکے میں اعلان عام کر دے کہ لوگ آئیں گھوڑے لے جائیں, لوگ آئیں مال لے جائیں, لوگ آئیں کھجور لے جائیں. اعلان عام ہو گیا. لوگ آئے, لیتے چلے گئے, لیتے چلے گئے. جس کو سواری نہیں تھی وہ گھوڑا لے لیا, جو خچر لے لیا, سامان لے لیا. امام شافعی کہتے ہیں سفر نامے میں کہ صرف میرے پاس 50 درہم بچے تھے. اتنے میں ایک کنیز آئی. ماں نے کہا بیٹا وہ بھی پیسے اس کو دے دو. امام شافعی لکھتے ہیں کہ میں افلاس زدہ ہو گیا اور اس حالت میں جب میں نے ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے کہا کہ اب چلو گھر کی طرف چلو. یہ مائیں ہیں جو مسلمانوں کے گھروں کا ایکو سسٹم بناتی. یہ مائیں اپنے بچوں کو علم کی اونچی منزل میں پہنچاتی ہیں. ایسے ماؤں کی ضرورت ہے. گھر میں والد کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی بچوں کے لیے جو ماں کی تلاش کرے تو وہ دیکھے کہ میرے بچوں کے لیے ایسی ماں بن سکتی ہے جو گھر میں بہترین ایکو سسٹم بنائے, یا اس کے تھوپڑے کو دیکھ کر میں شادی کروں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے جو پہلا تحفہ دیتا ہے وہ صحیح ماں کی طور پہ دے سکتا ہے. آج یہ قوم ٹی وی سیریلوں کو دیکھ کر, فلموں کو دیکھ کر, بے پردگی میں عورتوں کو دیکھ کر خوبصورتی کا ایک ایسا معیار بنا لی ہے جو اپنے آغوش میں جو بیوی لانا چاہتی ہے وہ اسی شکل کی ہو. اسے پتہ نہیں کہ اس کے اولاد کے لیے کیا مستقبل ہونے والا ہے. حضرات گرامی, مرد کے لیے بھی ضروری ہے بچوں کو بتائے, وہ خود پڑھے, پڑھتا رہے, کتابیں صبح پڑھے شام پڑھے, پڑھنے والوں کے واقعات. بہرحال گھر کا جو ایکو سسٹم ہو پورا تعلیم کا ایکو سسٹم ہو. وقت ہو گیا ہے. اس کے بعد
ملی اعتبار سے امت کی حیثیت میں ملت کے بڑے بڑے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ امت میں بھی علم کے حصول کے لیے ایک ایکو سسٹم بنایا جائے۔ وہ کیسا ہوگا انشاءاللہ کبھی بعد میں موقع ملا تو میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا، اسی پہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ 12% بھی ان کے اندر اعلیٰ تعلیم میں شرکت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کتنے صدیوں تک اب یہ غلام رہیں گے، یہ خود جانے۔ اس کو بدلنے کے لیے ہم میں کا ہر فرد اپنے گھر کے اندر ایک ماحول جسے انگریزی میں ایکو سسٹم بناتے ہیں، وہ ایکو سسٹم بنائیں جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے اندر ایک جستجو، ایک خواہش، ایک اونچا مقام پانے کی تمنا پیدا ہو، اور آگے چل کے وہ نہ ہی اپنی قوم کو لے کے اونچے اٹھیں بلکہ ساری دنیا کی رہنمائی کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔